نفس کے اندر زیادہ تر دو طرح کی بیماری ہو سکتی ہے۔ نمبر 1 شہوت اور نمبر 2 انانیت۔ اگر نفس کو شہوت کی بیماری ہو گئی تو اب اس کے بعد جو ہے ذکر فکر کا اثر نفس پہ نہیں ہوگا، مرشد کی نظر کا اثر نفس پر نہیں ہوگا۔ سالک کو معلوم کیسے ہوگا کہ اس کے نفس کو کون سی بیماری لگی ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ سالک کو کیا پتہ چلے گا؟ مرشد کو پتہ ہوتا ہے۔ اگر کسی کے نفس کو بیماری لگی ہو تو پھر اس کی آپ ملامت کریں تو اس کی ملامت سے نفس کمزور ہونے کے بجائے سرکش ہو جاتا ہے۔ جس طرح ایک روحانی رہبر ہے، وہ اگر ملامت کرے اپنے کسی مرید کی تو اس ملامت کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے نفس میں کمزوری آئے، لیکن اگر اس کا نفس بیمار ہے، اس میں کوئی بیماری لگی ہے، تو پھر اس ملامت سے وہ بجائے کمزوری آنے کے سرکشی آ جاتی ہے، ضد، سٹبن۔ جیسا کہ کچھ لوگوں کے ساتھ اب معاملات ہوئے، ان کی اصلاح کے لیے جب ان کی ملامت ہوئی تو بجائے پازیٹیو لینے کے وہ اکھڑ گئے کہ ہماری شان میں گستاخی ہو گئی ہے۔ یہ جو ان کی شان میں گستاخی ہوئی، یہ گستاخی اس لیے سمجھی انہوں نے کیونکہ نفس میں بیماری تھی۔ اس طرح ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سجدہ کرو۔ اب یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی نا، کسی کو جھکا دیا جائے کسی کے آگے۔ جیسا کہ میں ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں، پہلے بھی بتایا ہے کہ ظفر حسین جو تھا وہ بڑا مردود قسم کا آدمی تھا۔ پھر ایک واقعہ ہوا، وہ سرکار نے مجھے کہا کہ تم اس سے معافی مانگو، جس طرح یہ تم کو کہے معافی مانگو اس طرح مانگو۔ اس نے کہا کہ زمین کے اوپر ناک رگڑو، ناک رگڑی۔ اگر نفس میں سرکشی ہوتی تو اکڑ جاتا، جس طرح ابلیس اکڑ گیا تھا کہ میں تو سجدہ نہیں کروں گا، میں تو نہیں جھکوں گا۔ اللہ نے پوچھا کیوں؟ تو اس نے کیا کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں کیوں جھکوں؟ مرشد جب تجھ سے کمتر کے آگے جھکاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تیرے نفس کو پاک کرے۔ بھئی تجھے اگر معلوم ہے کہ یار میں اس سے بہتر ہوں، تو مرشد کو معلوم نہیں ہے کہ ہاں بھئی تو اس سے بہتر ہے، پھر بھی مرشد تجھے کیوں کہہ رہا ہے کہ سامنے والے کے آگے جھک جا؟ اس لیے کہہ رہا ہے نا تاکہ تیرا نفس پاک ہو جائے، تیری اکڑ، انانیت ٹوٹ جائے۔ جن لوگوں کے اندر نفس کی بیماری ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر اس بیماری کے عالم میں مرشد اس کے نفس کو نور فراہم نہیں کرتا۔ جس طرح آپ کا پیٹ خراب ہو، بیمار ہو، تو آپ کو مرغن غذائیں تو نہیں دیں گے، ہلکی پھلکی غذائیں دیتے ہیں جس کو آپ ہضم کر سکیں۔ پیٹ آپ کا خراب ہے، آپ نہاری اور قورمہ کھائیں، مغلیائی نان کھائیں، وہ بھی بٹر لگا لگا کے، تو اس کو تو آپ ہضم نہیں کر پائیں گے نا۔ پہلے پیٹ کا علاج ہوگا، جب پیٹ صحیح ہو گیا اس کے بعد کھا لیں۔ اسی طرح نفس ہے، اگر نفس میں بیماری ہو جائے، نفس کے اندر زیادہ تر دو طرح کی بیماری ہو سکتی ہے۔ نمبر 1 شہوت اور نمبر 2 انانیت۔ اگر نفس کو شہوت کی بیماری ہو گئی تو اب اس کے بعد جو ہے ذکر فکر کا اثر نفس پہ نہیں ہوگا، مرشد کی نظر کا اثر نفس پر نہیں ہوگا۔ جس طرح امریکہ میں ایک دو لوگ ہیں، ان کے نفس میں شہوت اور انانیت دونوں کی اکٹھی بیماری ہو گئی، ان کو کائنات میں کوئی نہیں بچا سکتا۔ کیوں نہیں بچا سکتا؟ کہ یہ بیماری نفس بہتر ہو ہی نہیں سکتا، اکڑ جائے گا۔
جب نفس اکڑ جائے گا تو پھر اس سے بڑا کافر کوئی نہیں رہتا۔ جو بنیادی اصول ہے ایک روحانی انسان کے لیے، ایک ایسے شخص کے لیے جو راہ سلوک میں چل رہا ہے، تعلیم طریقت کو اپنایا ہوا ہے، اس کے لیے بنیادی اصول یہ ہے کہ جو اس کا مرشد اس کو کہے اس کو اپنائے، اور اگر مرشد کوئی ایسی بات کہہ دے جو اس کے خلاف جاتی ہے تو صفائی پیش نہ کرے۔ تجھے اگر یہ پتا ہے کہ تو صحیح ہے تو مرشد کو بھی پتا ہوگا نا کہ تو صحیح ہے، پھر بھی اگر مرشد کہتا ہے کہ تو غلط ہے تو صفائی پیش کیوں کر رہا ہے؟ تجھے پتا ہے تو صحیح ہے تو مرشد کو بھی پتا ہوگا تو صحیح ہے، صحیح ہونے کے باوجود مرشد کہتا ہے کہ تو غلط ہے تو اس میں کوئی حکمت ہے نا؟ تو تو صفائیاں پیش کرتا ہے غفور بھائی کی طرح، نہیں یہ نہیں ہے، وہ ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ صفائی پیش مت کرو، وہ کہہ رہا ہے غلط ہے تو مان لو غلط ہو، کیونکہ بہت ساری چیزیں بظاہر درست نظر آتی ہیں اور اس وقت درست نظر آتی ہیں۔ تمہاری آنکھ صرف وہ دیکھ سکتی ہے جو آنکھ کے سامنے ہے، مرشد دیکھتا ہے مستقبل کو کہ آج جو جس نے بات کہی ہے آج کے حساب سے ٹھیک ہے، لیکن اس نے تو آگے تک جانا ہے، مستقبل میں اس کا کیا اثر ہوگا، اس سے بچانے کے لیے مرشد آج تو صحیح ہے پھر بھی غلط کہہ رہا ہے کیونکہ کل تو غلط ہوگا۔ شہوت کی بیماری لگ جاتی ہے، شہوت کی بیماری اگر نفس کو لگ جائے، نہ اس کی ماں اس کے لیے معزز رہتی ہے، نہ بہن، نہ بیٹی، اس کو صرف سامنے عورت نظر آتی ہے کیونکہ شہوت کی بیماری ہے، یعنی تمیز ختم ہو جاتی ہے، تمیز نہیں رہتی۔ تو جب نفس میں یہ بیماری آ جاتی ہے تو اس وقت پھر یہ ہوتا ہے کہ بندہ مرشد کے بجائے اپنے نفس کی بات کو مان لیتا ہے بیماری کی وجہ سے، کیونکہ اگر یہ بیماری نفس میں نہ ہو تو مرشد الہام کے ذریعے دل کے میلان کو چینج کر دیتا ہے، کرم ہو جاتا ہے، فضل ہو جاتا ہے۔ اگر نفس میں بیماری نہ ہو، اور اگر نفس میں بیماری ہو تو پھر وہ نفس چونکہ بیمار ہے تو پھر وہ مرشد کی بات کو جو ہے، کیونکہ دیکھو یہ بات جو ہے پلو سے باندھ لو، شیطان کبھی بھی آپ کے قلب سے آپ کو گمراہ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ دل میں تو اللہ اللہ ہو رہی ہے، ذاکر قلبی ہو آپ، وہاں تو اس کے وار خالے جائیں گے، لہٰذا شیطان قلب کی طرف وار نہیں کرے گا، روحانیت کی اندر دھوکہ نہیں دے گا، جب بھی کرے گا وار نفس پہ کرے گا، نفس کے اوپر وار کرے گا۔ کیوں نفس کے اوپر کیوں کرے گا وار؟ کیونکہ نفس کی طہارت، نفس کی نوری پرورش مرشد کی نظر سے ہے، اور اگر مرشد کے خلاف بدگمانی آ گئی تو وہ نظر ہٹ جائے گی۔ جب شیطان ذہن پر سوار ہوتا ہے اس وقت یہ نصیحت کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن برباد ہونے کے بعد جب آنسو بہتے ہیں ندامت کے، اس وقت سمجھ میں آتی ہیں، اوہو یہ کیا ہوا۔ اسی طرح قلب میں بھی بیماری لگ جاتی ہے۔ اچھا، اب باقی جو مرشدین تھے، اگر ان کے کسی مرید کے قلب کو بیماری لگ گئی تو اس بیماری کو مرشد اپنے کسی خاص ترین مرید، اگر اس کو بیماری لگی ہے تو اس کی خاطر پھر وہ آدم صفی اللہ سے رابطہ کرتا باطن میں، کیونکہ لطیفہ قلب کی نبوت اور فیض اور شفا آدم صفی اللہ کے پاس ہے، قلب کی بیماری کا علاج صرف آدم صفی اللہ کے پاس ہے، روح کی بیماری کا علاج صرف ابراہیم خلیل اللہ کے پاس ہے۔ روح میں بیماری لگ گئی تو آپ کا مرشد کچھ نہیں کر سکتا، اس کو باطنی طور پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے دم ملانا پڑے گا، ان کی روحانی قوت لینی پڑے گی، کیونکہ روح کی تعلیم، اس کی شفا، اس کا فیض ان کے پاس ہے۔ اب جو عام مرید ہوتے ہیں، عام مرشد ہوتے ہیں، مرشد کامل ہوتے ہیں، طریقت کے ہوں، بولے طریقت کے ہوں یا حقیقت کے ہوں، ہاں
طریقت کے ہوں یا حقیقت کے ہوں، کتنا بڑا مقام ہو، کتنے دفعہ انہوں نے 1000 دفعہ دیدار الہی کیا ہوا ہو، لیکن ان کو یہ طاقت نہیں ہے کہ ان کے مرید کے قلب میں بیماری ہو گئی ہو تو اس کا علاج خود کر لے۔ ان کو اپنی جھولی پھیلا کے آدم صفی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا۔ اب ایک مرشد کو کیا گوارا ہوگا؟ سب سے پہلے تو یہ ہوگا کہ میں آدم صفی اللہ کے پاس اپنی یہ عرضی لے کے جاؤں گا تو وہ یہ سوچیں گے، یار یہ کیسا مرشد ہے، اس کا مرید قلب کی بیماری میں مبتلا کیسے ہو گیا؟ تو یہ ایک مرشد کے لیے یہ بات جو ہے وہ ایک باعث ندامت ہے، شرمساری والی بات ہے، لہٰذا ہر کس و عام کے لیے یہ قدم نہیں اٹھاتا۔ لیکن کوئی خاص ترین مرید ہو جس نے بڑی ان کی خدمت، کیونکہ ان کو خدمتوں کا پاس ہوتا ہے کہ اس نے خدمت کی ہے تو اب اس کے بدلے میں ہم نے اس کی مدد کرنی، جنہوں نے اپنی زندگیاں مرشد کے لیے وقف کر دی ہوں، وہ بیماری میں مبتلا ہو جائیں تو پھر ہو جاتے۔ آدم صفی اللہ کی طرف سے پھر ان کے قلب کو شفا ملتی۔ اچھا، اب سرکار کی جو ذات والا ہے، سرکار گوہر شاہی کو تو کسی کی محتاجگی نہیں ہے، سرکار گوہر شاہی کو تو کسی کی محتاجگی نہیں۔ لطیفہ قلب جو ہے جس کے وجود میں آدم صفی اللہ کا ہو، تم ذرا سوچو، جو وہ جملہ ہے کہ یہ ایک نسبت ہی کافی ہے، اس کی تشریح کیا ہے کہ خوش قسمتی سے وہ ذات، وہ ہستی جو مراتب سے بلند و بالا ہے، ہمیں اس ذات سے نسبت حاصل ہو گئی ہے کہ جس کے سینے میں لطیفہ قلب آدم صفی اللہ کا ہے، جس کے سینے میں لطیفہ اخفا محمد رسول اللہ کا ہو، جس کے سر انور میں لطیفہ انا محمد رسول اللہ کا ہو، تو اس کو کہیں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ لہٰذا پھر سرکار نے نفس کی بیماری کا علاج فرمایا، اور نفس کی بیماری کا جب علاج ہو گیا تو پھر ایک جملہ کہا، فرمایا کہ تم اس دنیا میں انسان سے محبت کرنے نہیں آئے، یاد رکھنا ہم نے تمہیں اپنی محبت کے لیے بنایا ہے۔ خیال رکھو جس کا جتنا رکھ سکتے ہو، لیکن انسان سے محبت نہیں کرنا، صرف خیال رکھنا انسان سے محبت نہیں کرنا، یہ اللہ رسول کی قسمیں انسان جھوٹی کھاتا ہے، کیونکہ اوپر جو عالم بالم میں ایک مقام ہے عالم مثال، اس عالم مثال میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ایسی بنائی ہے کہ جہاں پر آدم صفی اللہ کا ایک وجود رکھا ہوا ہے مثالی، اور اس کا ایک میکینزم جو ہے وہ چل رہا ہے وہاں، کہ اس میں نور آتا ہے، آدم میں نور آتا ہے تو وہ اللہ کی عبادتوں میں لگ جاتا ہے، جب شیطان کی طرف سے نار آتی ہے تو وہ عورت کی طرف مائل ہوتا ہے۔ جب ہم اس مقام پر پہنچ کے آدم صفی اللہ کا آگے پیچھے کردار یہ وہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا تو پتہ چل گیا انسان قابل بھروسہ نہیں ہے، اگر وہ اچھا ہو جائے تو یہ رب کا فضل ہی ہے، اگر وہ اچھا ہو جائے تو یہ مرشد کی نظر ہے، ورنہ انسان قابل بھروسہ نہیں ہے۔ اچھا، یہاں اب بات نہ عورت کی ہو رہی ہے نہ مرد کی، انسان کی ہو رہی ہے، اس میں عورت بھی شامل ہے، اس میں مرد بھی شامل ہے۔ محفوظ وہ رہتے ہیں جو اپنے مرشد کی نظروں میں ہوں، اور پھر نظروں کی زکوٰۃ ہے، مرشد کی جو نظر ہے اس کی زکوٰۃ ہے۔ اس کی زکوٰۃ کیا ہے؟ کوئی مرے یا جیے تو اپنے مرشد کا وفادار رہے گا، یہ نظر کی زکوٰۃ ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو وفا سکھاتے ہیں، اس لیے وفا سکھاتے ہیں کہ جب پھر نظر کی باری آئے تو وفا سیکھی ہوئی ہو، تاکہ اس کی زکوٰۃ ادا کی جا سکے۔ جو نظروں میں تو آ جائیں لیکن وفا کرنے کا ہنر نہ جانتے ہوں، ایسے لوگوں سے جانور، کتے بہتر ہیں، سور بہتر ہیں،
کیونکہ اب یہ بات جو ہے ہم دین سے ہٹ کے کر رہے ہیں، یہ بات سمجھنے کی ہے، یہ ہم بات کر رہے ہیں دین سے ہٹ کے۔ اب جیسے گھوڑا ہے، گائے ہے، بیل ہے، بکری ہے، دمبا ہے، یہاں تک کہ کتے ہیں، یہ سب اچھے جانوروں میں شمار ہوتے ہیں، ہے نا؟ لیکن سور کو سب نفرت کرتے ہیں۔ لیکن ہم نے جب یوم ازل میں سور کو دیکھا تو ہمیں بڑا رشک آیا سور پر۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو مومنین ہوں گے ان کے اندر جن جنات کا بسیرا ہوگا، جن شیاطین کا بسیرا ہوگا، تو میرے ان خاص بندوں کو محفوظ کرنے کے لیے ان کے اندر سے جو شیطانی مخلوقیں نکلیں گی، اے جانوروں اب بتاؤ کون ہے تم میں سے ایسا جو میرے بندے کی خاطر ان شیاطین کو اپنے وجود میں پناہ دے۔ تو اس وقت آپ کے گائے، بیل، بکری، یہ وہ سب ہاتھ اٹھا لیے کہ نہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ سور نے پیش کیا اپنے آپ کو، سور نے کہا یہ کام میں کروں گا۔ لہٰذا جتنی شیطانی چیزیں، مخلوقیں جو مومنوں کے اندر سے نکالتا ہے مرشد، ہے نا، اب ان کو بھیجے گا کہاں؟ آزاد چھوڑے گا ان کو؟ جیسے تم مجرموں کو جیل میں ڈالتے ہو، اسی طرح اگر ہم کسی کے اندر سے مخلوقیں نکالیں تو پھر کہاں بھیجیں گے ان کو؟ آوارہ چھوڑ دیں گے تاکہ دوبارہ آ جائیں؟ ان کو کسی جانور میں ڈالیں گے۔ اس میں سور نے کہا کہ جی میں۔ اب جب بھی کسی کے اندر سے شیاطین مخلوق نکلتی ہیں تو وہ سور ہے جو اپنی خدمات پیش کرتا ہے، کہ اسی لیے تو حرام ہے وہ، کہ اس کے اندر شیطانی مخلوقوں کا بسیرا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ شیطانی مخلوقوں کا بسیرا اس کے اندر کیوں ہے؟ اپنی رضا سے ہے یا رب کی رضا سے؟ اس کی تو خدمات ہیں، جس طرح ابلیس کی خدمات ہیں۔ سارا تو گیم اللہ نے خود رچایا، ابلیس کے گلے میں جو ہے پٹا ڈال دیا کہ یہ حرامی ہے، اس نے جو ہے وہ سجدہ نہیں کیا، یہ ہے سالا چڑی مار، سارے تو اس کی بترون خراب کر دی، ہے نا؟ اگر کوئی کہتا ہے اللہ کو کوئی دوش دیتا ہے؟ ان کے نزدیک تو شیطان دوشی ہے، بھئی یہ شیطان نے سب کچھ گڑبڑ کر رکھی۔ پھر یہ گائے ہے جس کو ہندو دھرم میں گو ماتا بولتے ہیں، یہ گائے اس لیے روحانیت میں کام آتی ہے کہ وہ جو اچھے موکلات ہوتے ہیں، اچھے والے، ان کو گائے اور بیل میں رکھتے ہیں۔ جس طرح جب آپ کا نفس امارہ ہوتا ہے تو اس کو کسی ظاہری کتے سے جوڑا ہوا ہوتا ہے تاکہ اس کے اندر کمی آتی رہے تو وہ ظاہری کتے سے پوری ہوتی رہے۔ پھر جب نفس لوامہ ہو جاتا ہے تو اس کی شکل یا تو بیل ہوتی ہے یا گھوڑا ہوتا ہے۔ بیل کب کس کا ہوتا ہے؟ جو صابر نفس ہو، اور گھوڑا کس کا ہوتا ہے شکل؟ جو شاکر نفس ہو۔ پھر ظاہر میں کسی گھوڑے اور بیل سے اس کی نسبت نفس کی جوڑ دی جاتی ہے۔ سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ اس کے بعد ملہمہ ہوتا ہے تو کسی بکرے کی شکل اس کے ساتھ جوڑ دی جاتی ہے۔ تو ان کے جو اس نفس کی جو نسبت ہے وہ اس جانور سے جوڑی ہوئی ہوتی ہے۔ کیوں جوڑی ہوئی ہوتی ہے؟ تاکہ اس جانور کی خاصیات تیرے اندر کے جانور میں آتی رہے، کیونکہ لطیفہ نفس خود تو کتا نہیں ہے نا، تو کتوں کی خاصیت کیوں آئی؟ کتے سے جوڑا ہوا ہے۔ جس طرح میں اور تو، ہم تو خاکی ہیں، ہمیں نور کہاں سے آیا؟ ذات نور سیدنا گوہر شاہی سے جڑے ہوئے ہیں، ہم تو خاکی ہیں، ہماری کیا اوقات ہے؟ ہم تو مٹی ہیں۔ ہمارے اندر اگر نور کی کوئی کرن نظر آئے گی تو سیدنا گوہر شاہی کے فضل سے ہوگی۔ اب ہو گیا نفس تیرا لوامہ ہو گیا تو اس کی شکل بیل یا گھوڑے سے کیوں ہوگی اور خاصیت کیسے آئے گی؟ اس کو جوڑا ہوا ہوگا۔ تو پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر جب کسی کا نفس پاک ہو جاتا ہے تو نفس کے مختلف جزے جو ہے نا ایک ایک جانور سے جڑے ہوتے ہیں۔
وہ جو رام جی تھے نا، ان کا نفس جڑا ہوا تھا نا جس گائے سے، وہ اس گائے کو تقدس مل گیا، سیکرڈ ہو گئی، کیونکہ رام جی سے جڑی ہوئی تھی۔ اسی طرح تمہاری بھی گائے ہے، تمہیں پتہ نہیں کہاں ہے۔ اس لیے جو ہمارے ہندو بھائی ہیں وہ اس کو گو ماتا، جو کہ اب ان کو پتہ نہیں ہے، صرف ان کو یہ پتا ہے کہ بھئی یہ ہماری ماں ہے، اور نہیں پتا کہ یہ ماں کیوں ہے۔ بھئی ماں ایسی ہے تو بیٹے کی شکل انسانوں جیسے کیوں ہے؟ تو مطلب ہوا کہ اس کو ادراک نہیں ہے کہ یہ ماں کیوں کہا گیا ہے اس کو۔ یہ بڑی خاص باتیں ہیں، اللہ کے راز ہیں یہ، لیکن اس سے آپ کے بہت سارے الجھنیں دور ہوں گی۔ اسی طرح قلب ہے، قلب کو بھی جوڑا ہوتا ہے مختلف جو ہے ملائکہ سے، قلب کو جوڑ رکھا ہوتا ہے مختلف ملائکہ سے۔ اسی طرح روح کو جوڑا ہوا ہوتا ہے جبریل علیہ السلام سے، جبریل علیہ السلام سے روح کو جوڑا ہوتا ہے۔ لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے تو پھر اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریبی آپ کے چاہنے والے تھے، ان لوگوں کے بارے میں پھر حضور نے یہ کہا کہ بھائی ان کی روح کو جبریل سے نہیں، یہ میری روح سے جڑیں گے۔ جو جڑے وہ اویس کرنی کہلائے۔ اس کے بعد پھر سرکار آئے۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ سرکار کا ماننے والا ہو اور اس کی روح کو جبریل سے جوڑا ہو؟ یا تو جوڑا نہیں، اس مقام تک آیا نہیں کوئی، اور اگر کسی کو اس مقام تک سرکار لے کے آئے ہیں تو پھر جبریل سے نہیں، ذات ریاض سے جوڑا۔ بس میں بار بار آپ لوگوں سے یہی استدعا کرتا ہوں کہ یہ جو محفل ہوتی ہے اس میں ضرور ہے، باقی بات ہے سمجھ کی۔ کیوں کہتا ہوں؟ اس لیے کہتا ہوں کہ مجذوب کی گالیوں اور ڈنڈوں سے فیض ہوتا ہے اور محبوب کی باتوں سے فیض ہوتا ہے۔ مجذوب کی گالیوں سے اور ڈنڈے سے فیض ہوتا ہے، اور اگر کوئی مرتبہ محبوبیت پر ہو بس اس کو سنتے رہو، محبوب کی باتوں سے فیض ہوتا ہے، اس کو سنتے رہو، وہ اس کے جو کلام ہے وہ سینے میں اترتا جائے گا، وہی نور بناتا جائے گا۔ ہو سکتا ہے پھر تم کو ذکر فکر کی بھی حاجت نہ رہے، صرف اس کو سننے کی وجہ سے، بھائی اس کو سننے کی وجہ سے ہی اب تم میں کوئی اتنے باہمت شخص تو ہے نہیں جو 2.5 گھنٹے بیٹھ کے ذکر کرے گا، ضربے لگائے گا، لیکن یہاں اس کی باتیں 2.5 گھنٹے آرام سے بیٹھ کے سن لیتے ہو روزانہ۔ 2.5 گھنٹے ذکر کیا ہے کبھی تم نے؟ اوپر سے نیچے تک پسینے آتے ہیں 2.5 گھنٹے ذکر کرنے سے، پاجامہ ایسے گیلا ہوتا ہے جیسے مود دیا ہو 2.5 گھنٹے ذکر کرنے سے۔ تو اس کی باتوں سے فیض ہوگا۔